صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ طرف مدین کی اخاہم شعیباً ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا قالا وہ کہنے لگے یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوا اس کے قد جاءتکم بینۃ من ربکم تحقیق آئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے فاوفوا الکیل والمیزان بس پورا کرو تم ناپ اور تول کو ولا تبخسوا الناس اشیاءہم اور نہ تم کم کرو لوگوں کو ان کی چیزیں ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها اور نہ تم فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم مومنین اگر ہو تم مومن ولا تقعدوا اور نہ تم بیٹھو بکل صراط ہر رستے میں توعدون لوگوں کو ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے وتصدون عن سبیل اللہ اور تم روکتے ہو اللہ کے رستے سے من آمن بہ جو ایمان لائے ساتھ اس کے وتبغونها عوجا اور تم تلاش کرتے ہو اس کو عوجا کجی ٹیڑھا وَاذْكُرُوا اذ كُنْتُمْ قَلِيلًا اور تم یاد کرو جب تھے تم تھوڑے فَكَسَّرَكُمْ اس نے تم کو زیادہ کیا وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ تم دیکھو کہ کیسا ہوا انجام فسادیوں کا وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ وَإِنْ اور اگر كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ ہے ایک جماعت تم میں سے آمنوا ایمان لائے بالذی ساتھ اس کے ارسلت بہ کہ میں بھیجا گیا ساتھ اس کے وطائفتن اور ایک جماعت لم یؤمنوا نہ ایمان لائے تو تم کیا کرو فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے ہمارے درمیان وہو خیر الحاکمین اور وہ بہترین ہے فیصلہ کرنے والا صدق اللہ العظیم الحمدللہ آج ہمارے 8 پارے مکمل ہو گئے ہیں فون کے داسی چلو نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا جی دھیان کریں پورا باب الخروج بعد الظہر زور کے بعد نکلنا حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابۃ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینۃ الظہر اربعا والعصر بذی الحلیفۃ رکعتین وسمع ذو الحلیفہ میں 2 رکعتیں کیوں پڑھی اس لیے کہ سفر شروع ہو گیا تھا نا مدینہ میں آپ مقیم تھے یصرخون بہما جمیعا حج اور لبیک کے ساتھ حج اور عمرے کے ساتھ لبیک کہہ رہے تھے باب الخروج آخر الشہر مہینے کے آخری دنوں میں نکلنا قال قریب عن ابن عباس انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینۃ لخمس بقین من ذی القعدۃ 5 راتیں جو باقی رہ گئی تھی ذی القعدہ سے وقادم مکہ لاربع لیال اور آپ آ گئے مکہ میں 4 تاریخ یعنی 4 راتیں جو گزر گئی تھی ٹھیک ہے یعنی 5 وہ 4 یہ کل کتنا سفر بنا 9 دن کا مدینہ سے مکہ تک خلونا من ذی الحجہ ہاں جو گزر گئی تھی ذی الحجہ سے حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن یحییٰ بن سعید عن امرہ بنت عبد الرحمن انہا سمعت عائشہ تقول یہ امرہ راویہ سند میں نا خیال رکھنا اس کا آگے آ رہا ہے خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخمس لیال بقین من ذی القعدۃ ولا نرى یعنی 5 راتیں جو باقی رہ گئی تھی ذی القعدہ سے یعنی 24-25 تاریخ کو نکلے نا ذی القعدہ کی 25 تاریخ کو الا الحج فلما دنونا من مکہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یکن معه ہدی جس کے ساتھ قربانی نہ ہو اذا طاف بالبیت وسعى بین الصفا والمروہ ان یحل قالت عائشہ فدخل علینا یوم النحر بلحم بقر قربانی کا گوشت
فقلت ما هذا قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجه نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اپنی بیویوں کی طرف سے. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن یحییٰ محمد کہتے قاسم ابن للقاسم بن محمد یحییٰ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث قاسم بن محمد کے سامنے ذکر کی. فقال اتتك والله بالحديث على وجهه تو اس نے کہا یعنی قاسم نے اللہ کی قسم اس نے تو تمہیں صحیح صحیح حدیث دے دی. کس نے؟ امرا نے. باب الخروج فی رمضان. رمضان میں نکلنا. حدثنا علی بن عبد الله حدثنا سفیان حدثنا الزهري عن عبید الله عن ابن عباس قال خرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فصام حتى بلغ القدید یہاں تک کہ اب قدید چشمہ میں پہنچے افطر. تو آپ نے افطار کر لیا. قال سفیان قال الزهري اخبرني عبید الله عن ابن عباس وساق الحدیث. یعنی عصر کا وقت تھا جب آپ مکے کو جا رہے تھے تو گرمی کے دن تھے تو عصر کے وقت آپ نے روزہ افطار کر لیا. ٹھیک ہے قال ابو عبد امت الله پر آسانی کرنے کے لیے. قال ابو عبد الله هذا قول الزهري اعلیٰ هذا قول الزہری قول الزهري وانما يؤخذ بالآخر من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کا فعل لیا جائے گا جو آخری فعل ہے. باب التودیع عند السفر. سفر کے وقت الوداع کرنا یا الوداع ہونا. وقال ابن وهب اخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن ابي هريره انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا ان لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش اگر تم ملو فلاں فلاں کو قریش کے دو آدمیوں کو سماهما فحرقوهما بالنار. سماہما آپ نے ان کا نام لیا. فحرقوہما بالنار. آزمایا ان کو جلا دو آگ کے ساتھ. قال ثم اتيناه پھر ہم آپ کے پاس آئے. نودعه حين اردنا نودعو آپ سے الوداع ہو رہے تھے. اردنا الخروج. ارادہ کیا ہم نے واپس جانے کا. فقال انی كنت امرتكم ان نحرقوا ان تحرقوا فلانا وفلانا. میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ جلا دینا فلاں فلاں کو بالنار. ٹھیک ہے ساتھ آگ کے. وان النار لا يعذب بها الا الله. اور بے شک آگ جو ہے نا نہیں عذاب دیتا ہے اس کے ساتھ مگر اللہ. اللہ کو حق ہے کہ وہ جس کو چاہے آگ میں ڈالے. مخلوق کو کوئی حق نہیں. فإن أخذتموها أخذتموهما اگر تم ان کو پکڑ لو فاقتلوهما تم ان کو قتل کر دو. جلانا نہیں ویسے مار دو. باب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية. ہاں امام کی بات ماننا سننا جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دے. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن صباح حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق سننا ماننا حق ہے معلوم يؤمر بمعصية جب تک نہ حکم دیا جائے گناہ کا. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. جب گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر کوئی سننا نہیں کوئی ماننا نہیں. باب يقاتل من وراء الامام لڑا جائے امام کے پیچھے سے ويتق به اور بچا جائے اس کے ذریعے. ابو محمد صاحب السلام علیکم. ماشاء اللہ. ہاں محمد کاشف صاحب اسی تو بولے. برہان مغل صاحب. شہرش خان صاحب السلام علیکم. ماشاء اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد ان الاعرج حدثه ان سامع ابا هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون نحن الاخرون السابقون. ہم دنیا میں بعد میں آنے والے ہیں. السابقون اور لوگوں سے آگے جانے والے ہیں نیکیوں میں ثواب میں اجر میں جنت میں. ٹھیک ہے. نحن الاخرون السابقون. وبهذا الاسناد اور اسی سند کے ساتھ
من اطاعنی فقد اطاع اللہ ٹھیک ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن یطیع الامیر فقد اطاعنی ہاں جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن یعص الامیر فقد عصانی جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ وانما الامام جنۃ وَإِنَّمَا الْإِمَامُ انما کلمہ حسر، الامام مبتدا، جنت خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ، امام ڈھال ہے، یقاتل من ورائہ لڑا جائے اس کے پیچھے سے ویتقى به فإن اور امر بچا جائے اس کے ذریعے، بتقوى اللہ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ اگر حکم دے اللہ کے تقوی کا، وعدل فإن له وعدل اور عدل کرے، آگے پڑھے فَإِنَّ لَهُ بذلك اجرا تو ہوگا اس کے لیے اس کے بدلے اجر، وإن قال بغیرہ فإن علیہ منہ اگر اس کے بغیر کہے گا یعنی عدل نہیں کرے گا، تقوی کے بغیر بات کرے گا تو اس کا بوجھ اس پہ ہوگا۔ باب البیعۃ فی الحرب علی اللہ یفروا لڑائی میں بیعت کرنا کہ وہ بھاگے گے نہیں، وقال بعضهم علی الموت اور بعد نے کہا بیعت کرنا موت پر، لقول مر جائیں گے لیکن ہم بھاگیں گے، میدان چھوڑیں گے نہیں۔ لقول اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ ٹھیک ہے، حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا جویریۃ عن نافع قال قال ابن عمر رجعنا من العام المقبل ہم واپس آئے اگلے سال، یعنی 6 ہجری کو صلح ہوئی تھی نا اور بیعت ہوئی تھی وہ درخت کے نیچے، تو اگلے سال ہم واپس آئے نا جب مکہ 7 ہجری میں، فما اجتمع منا تو نہیں جمع ہوئے ہم میں سے 2 آدمی اثنان علی الشجرۃ التي بایعنا اس درخت پر جس کے نیچے ہم نے بیعت کی، بایعنا بیعت کی تحتها تحت اس کے نیچے۔ کیا مطلب اس کا؟ واپس آئے تو اس درخت کے پر 2 آدمی بھی جمع نہ ہوئے جس درخت کے نیچے ہم نے بیعت کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے چلے گئے؟ آگے نہیں چلے گئے، نہ آگے گئے نہ پیچھے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ وہ درخت کون سا ہے، اللہ نے اٹھا لیا، ٹھیک ہے نا، اس کا پتہ ہی نہ چلا کہ وہ درخت کون سا ہے، یعنی 2 آدمیوں نے بھی اتفاق نہ کیا کہ یہ فلاں درخت ہے۔ کیوں اٹھا لیا؟ اس لیے کہ کہیں لوگ اس کی عبادت نہ شروع کر دیں، اللہ نے اس کی پہچان ہمارے دلوں سے اٹھا لی۔ جی، کانت رحمۃ من اللہ تھا وہ رحمت اللہ کی طرف سے۔ فسألت نافعا علی ای شیء بایعهم علی الموت بہت پر، ٹھیک ہے، قال لا بل بایعهم علی الصبر۔ ٹھیک ہے، حدثنا موسى بن سمجھ آ گئی نا 2 آدمیوں کو جمع ہونا، یعنی ہمارا اتفاق ہی نہ ہو سکا کہ وہ درخت کون سا ہے، کوئی کہے فلاں ہے، کوئی کہے فلاں ہے۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال لما كان زمان الحرة جب حرہ کا زمانہ ہوا، یعنی حرہ جب یزید نے مکہ پر حملہ کیا تھا، اتاه آت آیا اس کے پاس آنے والا، فقال له ان ابن حنظلة تو کہا کہ بے شک ابن حنظلہ جو ہے نا وہ لوگوں سے بیعت لے رہا ہے موت پر، یبایع الناس علی الموت، ٹھیک ہے، فقال لا ابایع علی هذا احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا میں نہیں بیعت لوں گا اس پر کسی ایک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ حدثنا المکی بن ابراہیم حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمۃ قال بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم عدلت الى ظل شجرتی فلما خف الناس، میں نے بیعت کی پھر میں پھرا درخت کے سائے کی طرف، فلما خف الناس، جب لوگ ہلکے ہو گئے یعنی کم ہو گئے، یہ ابو سلمہ بن اقوا ہے، جب لوگ کم ہو گئے، قال یا ابن الاقوا الا تبایع، آپ نے فرمایا اور سلمہ بن اقوا الا تبایع، تو بیعت نہیں کرے گا؟ قال قلت قد بایعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس وسلم، نے کہا میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو بیعت کر لی۔ وایضا فیہ بات، نہیں لفظ چھوڑ رہے ہیں،
قال وعیزا کالا چھوڑ رہے ہیں آپ، کالا آپ نے فرمایا وائزن، دوبارہ پھر ایزن میں نا اسی طرح یعنی دوبارہ یعنی ایک اور بیعت کرو. یعنی سلمہ بن اقوا کی یہ فضیلت اور شان ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ سے ایک ایک دفعہ بیعت لی، سلمہ بن اقوا سے 2 دفعہ بیعت لی. فبايعته الثانية میں دوسری دفعہ بیعت کی. فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم ابو مسلم تبايعون کنیت ہے سلمہ بن اقوا کی، تم کس چیز پر بیعت لے رہے تھے؟ يومئذ قال على الموت. چلے موت پر. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس بن مالك يقول كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذي بايعوا تھے انصار خندق کے دن کہتے نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے على الجهاد ما حيينا أبدا. جہاد پر جب تک ہم زندہ رہیں گے. جی بابا جی، ہاں جی. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم جواب دیا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ فرمایا اللہم لا عیش الا عيش عیش الاخرہ، آخرة. زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. فأكرم الأنصار والمہاجرہ، والمهاجرة. عزت دے انصار کو اور مہاجرین کو. حدثنا إسحاق بن إبراهيم سامع محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي قلت بايع یہ نہیں، يا ابن أخي. اور دوبارہ حدیث پڑھ. حدثنا إسحاق بن إبراهيم سامع محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي وائل عن مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي قلت بايعنا. ایک ہی کندھا پہ یا بنا اخی یا بنا اخی بابن أخي قلت بے ابن اخی. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بے ابن اخی، اپنے بھتیجے کو لے کر. یا بنا اخی، یا بنا اخی کی ہے اپنے بھتیجے کو لے کر. فقلت بايعنا على الحجرة. میں نے کہا آپ بیعت لے لیجیے ہم سے ہجرت پر. فقال ما ذات الحجرة. اور فرمایا ہجرت چلی گئی، یعنی ہجرت کا وقت نکل گیا. لأهلها. ہجرت کرنے والوں کے لیے لہا. قلت ألا ما تبايعنا. کس چیز پر آپ ہم سے بیعت لیں گے؟ قال على الإسلام والجهاد. چل اسلام پر، جہاد پر. باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. ہاں جی، واجب کرنا امام کا لوگوں پر جتنی وہ طاقت رکھتے. عزم. حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير بن منصور عن النبي وائل قال یہ ذرا مشکل ہے، ٹھہر ٹھہر کے آرام سے تسلی سے، ٹھیک ہے، دیکھ کے. قال عبد الله لقد اتاني. عبداللہ سے مراد کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اتاني اليوم رجل فسألني. آیا آج ایک میرے پاس ایک آدمی آیا، فسألنی، اس نے سوال کیا مجھ سے عن امر ما دريت. ایسے معاملہ کے بارے میں جس کو میں نہیں سمجھتا، ما ارد عليه. کہ میں کیا جواب دوں اس کو. فقال اريت رجلا. کیا سوال کیا اس نے کہا ارایت، آپ خبر دیجئے، رجلا، ایسے آدمی کے بارے میں، موديا نشيطا. مودین کا معنی قوی، نیچے لکھا ہوا ہے نا، ہتھیار بند، قوی، دونوں معنی لکھے ہوئے ہیں. نشیطن، چست. يخرج مع امرائي. ما عمرائے امرائنا نا، جو نکلتا ہے ہمارے امیروں کے ساتھ في المغازي. جگہوں میں. فيعزم علينا في اشياء تو ہم پہ واجب کرتا ہے چند ایسی چیزیں لا يقصيها. لا يقصيها. یکسیہا، ہیں؟ لا نہیں، کاف تو ہے نہیں نا، نون کے بعد کیا ہے؟ خا. یہ نک پڑھ رہا ہے نا، کاف پڑھ رہا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اور ویسے بھی یہ پڑھ رہا ہے لا نحصیہا، جن کو ہم شمار نہیں کرتے. فقلت له والله ما ادري. اس نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا. ما اقول لك میں کیا کہوں تیرے لیے، عبداللہ کہہ رہے ہیں، الا كنا مع النبي صلى الله مگر عليه وسلم. ہوتے تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فعسى الا يعزم علينا في امر. تو آپ ہمیں اگر ہم پہ کوئی چیز لاگو کرتے، واجب کرتے
إلا مرة مگر ایک دفعہ. عصا کے معنی قریب ہے کہ آپ لازم کرتے واجب کرتے ہم پہ کوئی چیز مگر ایک دفعہ. حتى نفعله حتیٰ نفعلہ یہاں تک کہ ہم کر لیتے. آپ ہمیں کسی بات کا حکم کرتے بس آپ ایک دفعہ اشارہ کرتے ہم سر تسلیم خم کر دیتے. وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله. اور بے شک ایک تمہارا ہمیشہ خیر کے ساتھ رہے گا جب تک اللہ سے ڈرتا رہے گا. وإذا شك في نفسه شيء جب ناگوار گزرے اس کے دل میں کوئی چیز سأل رجلا تو سوال کر لے کسی آدمی سے. یعنی جب اس کے دل میں کسی چیز کا شک گزرے شبہ گزرے تو سوال کرے کسی چیز سے. فشفاه منه بلکہ جب شک گزرتا شک گزرے نہیں شک گزرتا شبہ گزرتا اس کے دل میں کسی چیز کا تو وہ سوال کر لیتا کسی آدمی سے تو وہ اس کو شفا دے دیتا یعنی جواب دے کے شفا من ہو شفا دے دیتا. وأوشك ألا تجدوه. پہلے تو یہ تھا نا بتانے والے سمجھانے والے پڑھانے والے بہت زیادہ تھے. ہاں جی اب بتانے والے کوئی نہیں رہے. آج بھی ایسے ہی ہے نا قحط الرجال ہے. ہاں جی کوئی بتانے والا نہیں کوئی پڑھانے والا نہیں. علم اٹھتا جا رہا ہے. ہاں جی علم رہ گیا کتابوں کے اندر یا زمین کے نیچے چلا گیا. جی اللہ تجدوه پیچھے پڑھے آپ کو تو آتا ہے ہمیں تو نہیں نہ آتا. وأوشك ألا کیا معنی ہے اس کا اوشاکا کا معنی؟ اوشک کرے اوشاکا کا معنی یا اوشک کرے نہیں کیا معنی ہے اوشاکا کا؟ آگے جا رہے ہیں آپ کو آتا ہے نا ہمیں تو بتا دیں ہمیں نہیں آتا. وہ اوشاکا اور زیادہ قریب ہے اللہ تجدوه کہ تم نہ پاؤ اس کو. والذی لا الہ الا ہوا. ہاں قسم اس ذات کی کہ نہیں کوئی معبود مگر وہ. ما اذکر ما غبر نہیں میں یاد کرتا جو گزرا من الدنیا جو گزر گیا دنیا سے الا کالصغب مگر ایک وادی کی طرح شرب صفوہ پی لیا گیا اس کا صاف پانی وباقی قدرہ اور باقی رہ گیا گدلا میلا کچیلا پانی. آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ دنیا سے اچھے لوگ تو چلے گئے ہیں ایک وادی کی برین جس کا صاف پانی بابا جی پی لیا گیا اور گدلا میلا کچیلا گندا پانی باقی رہ گیا. یہ اچھے لوگ دنیا سے چلے گئے. آج ایسے ہی ہے نا اس بات کو تو 1400 سال ہو گئے ہیں. اس وقت یہ بات کر رہے تھے اچھے لوگ چلے گئے اور گھٹیا قسم کے جیسے چھان برا کہتے ہیں وہ رہ گیا باقی. ہاں جی اس کو تو 1400 سال ہو گئے. آج کیا ہے چلیں جی. باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم یقاتل اول النہار اخر القتال. جب آپ پہلے دن کے شروع سے میں نہ لڑتے تو لیٹ کرتے آپ قتال کو حتی تزول الشمس حتی تزول الشمس یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا. شور میرے خیال بہت ہیں دقت ہو رہی ہے. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا معاویہ بن عمرو حدثنا ابو اسحاق عن موسیٰ بن عقبہ عن سالم ابی النضر مولا عمرو بن عبید وکان کاتبا له قال کاتب الیہ عبداللہ بن ابی اوفا لکھا اس کی طرف عبداللہ بن اوفا نے فقرأته بس میں نے اس کو پڑھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایام ہلتی فی بعض ایام ہلتی لقیہ بے وسلم آپ تھے آپ ان دنوں میں فیہا انتظارا فیہا انتظارا جس میں آپ نے انتظار کیا حتی مالت الشمس. اچھا نہیں پیچھے پڑے نا فی ایام ہلتی فی بعض ایام ہلتی لاقیہ فیہا لقیہ جن میں آپ دشمن کو ملے. فیہا انتظارا حتی مالت الشمس آپ نے انتظار کیا یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا یعنی پہلے ٹائم نہیں لڑے. ثم قام فی الناس پھر آپ کھڑے ہوئے لوگوں میں فقال ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو اور لوگوں نہ خواہش کرو دشمن کی ملاقات کی.
لڑائی کی خواہش نہ کیا کرو، وصل اللہ العافیۃ اللہ سے سوال کیا کرو عافیت کا۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا ہاں اگر تمہاری ملاقات ہو جائے دشمن سے، مڑ بھیڑ ہو جائے تو پھر صبر کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ اور جان لو ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، تو بلکہ تحت ظلال، ظل کی جمع تلواروں کے سایوں کے نیچے ہے، ظل کی جمع ظلال۔ ثم قال اللهم منزل الكتاب پھر فرمایا اللہ کتاب اتارنے والے، ومجری السحاب بادل چلانے والے، وحازم الاحزاب لشکروں کو شکست دینے والے، اہزمهم ان کو شکست دے وانصرنا علیہم۔ اور ان کے خلاف ہماری مدد کر۔ باب استئذان الرجل الامام وقولہ اجازت طلب کرنا آدمی کا امام سے اور اللہ کا فرمان، انما انما المؤمنون المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر، لم يذهبوا تو نہیں جاتے، حتیٰ یستأذنوا یہاں تک کہ آپ سے اجازت لے لیں۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا جریج عن المغیرۃ عن الشعبی عن جابر بن عبد اللہ قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فتلاحق بالنبی صلی یہ اللہ پھر علیہ حدیث وہ مشہور آ گئی نا جابر والی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ کی، آپ مجھے پیچھے سے ملے، طلاحق یا طلاحق باب تفاعل، وسلم وانا علی نازہ لنا، نازہ میں اپنے اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، نازہ وہ اونٹ کو کہتے ہیں جو پانی لائے، پانی لانے والا اونٹ، یعنی میں اپنے اونٹ پہ سوار تھا قد آیا فلا جو تھک گیا، قد آیا جو تھک تھک گیا، فلا یکاد یسیر فلا یکاد یسیر، نہیں قریب تھا کہ وہ چلے، بالکل بہ گیا۔ فقال لی مال بعیرک فقال علی مال بعیرک، اور میرے لیے کیا ہو گیا تیرے اونٹ کو؟ قال قلت اعیا میں نے کہا جی وہ تھک گیا۔ قال فتخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزجرہ رسول ودعا اللہ صلی اللہ له علیہ وسلم اونٹ کے پیچھے ہوئے، اس کو ڈانٹا، اس کے لیے دعا کی۔ فما زال بین یدی الابل آگے آگے قدامها قدامہا، تو وہ ہو گیا سب اونٹوں کے آگے آگے، سبحان اللہ۔ یسیر نبی نے یسیر چلنے لگا، یعنی نبی نے انہوں ڈانٹیا، کچوکا ماریا، سارے نو کٹ گیا، سب تو اگے نکل گیا۔ فقال لی کیف ترى بعیرک اور میں آپ کیسے دیکھ رہے ہو اپنے اونٹ کو؟ قال قلت بخیر میں نے کہا بخیر، وہ تو خیر کے ساتھ ہے۔ قد اصابته ترکتک نہیں یار، برکت کا، برکتک اس کو آ لگی آپ کی برکت۔ قال افتبیعونیہ کیا تو مجھے بیچ دے گا؟ قال فاستحییت جابر کہتے ہیں میں شرما گیا، یعنی میں بیچنا نہیں نہ چاہتا سا، لیکن میں شرما گیا، میں کہ اللہ کے رسول کو کیوں جواب دیا، میں شرما گیا۔ ولم یکن لنا نازع غیرہ ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور اونٹ بھی نہیں تھا۔ قال فقلت نعم میں نے کہا جی ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ قال فبئنی اور میں مجھے بیچ دے، قال فبئتہ ایاہ میں نے وہ بیچ دیا۔ الا ان لی فقار ہوں، ظہرہ آگے آگے، حتی ابلغ المدینہ ہاں اس شرط پر کہ مدینہ تک سواری میری ہوگی، یعنی اس کی پیٹھ پہ سواری میں کروں گا۔ فقال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عروس میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو دلہا ہوں، شادی کی ہے میں نہیں۔ فاستأذنتہ میں نے آپ سے اجازت مانگی، یہ تعلق ہے باپ کے ساتھ، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا۔ ہاں جی، فاذن لی فتقدمت آذن علی، آپ نے مجھے اجازت دی، فتقدمت الناس میں لوگوں سے آگے یعنی پہلے چلا گیا الی المدینہ مدینہ کی طرف۔ حتی اتیت المدینہ فلقینی فلقینی خالی، کیا تھا کہ میں مدینہ آیا تو میرا ماموں مجھے ملا، کہتے وہ ابھی تک مسلمان نہیں تھا، منافق تھا، وہ مجھے ملا۔ فسألنی عن البعیر اس نے سوال کیا مجھ سے اونٹ کے بارے میں، اونٹ کی تھی، فاخبرتہ بما صنعت فیہ تو میں نے بتایا اس کو جو میں نے کر دیا اس میں، یعنی میں نے تو وہ بیچ دیا ہے۔ فلا منی
فلامنی لا منی نہیں، فلامنی لا ما یلومو، اس نے مجھے ملامت کی. قال وقد كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لي حين استأذنته اور رسول اللہ نے مجھے فرمایا تھا جس وقت میں نے اجازت مانگی، هل تزوجت بكرا ام سيبا کیا حل تزوج، هل تزوجت کیا تو نے شادی کی، بكرا ام سيبا کنواری سے یا بیوہ متعلقہ سے؟ فقلت تزوجت سيبا میں نے کہا جی میں نے شادی کی ہے متعلقہ سے، بیوہ سے. فقال هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك آپ میں اللہ تزوجت بکرن، کنواری سے شادی کیوں نہ کی، تلاعبها تو اس سے کھیلتا، و تلاعبک وہ تجھ سے کھیلتی. پہلا حاضر کا سیغہ ہے، دوسرا غیب کا سیغہ ہے مؤنث کا. تلاعبها و تلاعبک. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی والدی میں نے کہا اللہ کے رسول میرے والد فوت ہو گئے او استشہدا یا شہید ہو گئے. والی ولی، والی نہیں ولی. ولی ولی بکر کیوں نہیں دسنا یار، کیوں غلط پڑتا ہے وہ. ولی اخواتن، اور میری بہنیں ہیں، کہتے ہیں 9 بہنیں تھی جابر کی، صغار چھوٹی چھوٹی. فکرہت ان تزوج مثلہن فکرہ تو ان آتا زوجہ پڑھ یار، میں نے مکروہ سمجھا کہ میں شادی کروں ان جیسی سے، یعنی ایسی کو لڑکی لے آؤں 9 عمر. مثلہن فلا تؤدبہن نہ ان کو ادب سکھائے ولا تقوم علیہن اور نہ ان کی صحیح نگرانی کر سکے. فتزوجت سیبا تو میں نے شادی کر لی سیب سے لتقوم علیہن تاکہ ان کی نگرانی کر سکے وتؤدبہن. اور ان کو ادب سکھا سکے. قال فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ راوی جابر کہتے ہیں جب رسول اللہ مدینہ میں تشریف لائے، غدوت علیہ بالبعیر میں صبح صبح لے کے آیا آپ کے پاس اونٹ، سویرے سویرے لے کے آ گیا. فآتانی ثمنہ آپ نے دی مجھ کو اس کی قیمت وردہ علیہ اور اونٹ بھی واپس کر دیا. سبحان اللہ. قال المغیرۃ ھذا فی قضائنا حسن حسن المغیرہ کہتے ہیں یہ ہماری ادائیگی میں بہت اچھا کام ہے، یہ ہمارے نزدیک ایسا ادا کرنا بہت اچھا ہے. لا نرى به بأسا چلے ہم نہیں سمجھتے کوئی حرج. باو من غزا وهو حدیث عہد جو شادی کرے اور وہ 9 عمر ہو، وہ حدیث واحدن، بِأُرْسِهِ فِيهِ جابر عن النبی شادی کرے اور نئی شادی کرے، نئی شادی کی، جنگ پہ چلا گیا، شادی نہیں ہے، ابھی دلہا ہے، دلہا، تو کیا بنے گا اس کا، کیا کرے. باو من اختار الغزو بعد فی ہے چھوڑ رہے لفظ یار، کیا مسئلہ ہے آپ کو. فیہ جابر جس میں جابر کی حدیث ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. باو من اختار الغزو بعد البناء جو شب زفاف کے بعد پسند کرے غزوے کو، جہاد کو. فیہ ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ اس علیہ میں وسلم. ابو ہریرہ کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. باب مبادرۃ الامام عند الفزع گھبراہٹ کے وقت امام کا سب سے آگے جانا. حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن شعبۃ حدثنی قتادہ عن انس بن مالک قال بشرا کتنے کان بالمدینہ فزع فرکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا لأبی طلحہ ابو طلحہ کا گھوڑا. چلے فقال ما رأینا من شیء وإن وجدناہ لبحرا. چلے. باب السرعۃ والرکض فی الفزع سرعت جلدی والرکض اور دوڑنا گھبراہٹ میں. یار قزون قرآن میں آتا ہے نا، لا ترقصوا وارجعوا، رکض دوڑنا. حدثنا الفضل بن سهل حدثنا حسین بن محمد حدثنا جریر بن حازم عن محمد عن انس بن مالک قال فازع الناس فركب فركب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرسا لأبي طلحة بطیئا سست، بطيئا ثم خرج يركض وحده اکیلے دوڑنے لگے. فركب الناس يركضون خلفه اور لوگ آپ کے پیچھے دوڑنے لگے. اب فون سنی چل اور بھی سن کال آئیے، ایک گلاس دودھ دلایا ٹھنڈا. فقال لم تراؤ تمہیں کوئی ڈر نہیں. انه لبحر قال فما سبق بعد ذلك اليوم. تو اس دن کے بعد وہ سبقت نہیں کیا گیا. باب الخروج انہیں تو آگے پھر کوئی گھوڑا نہیں نکلیا. باب الخروج فی الفزع وحدہ اکیلا
گھبراہٹ میں اکیلا نکلنا. باب الجعائل والحملان. جعائل منا مزدوری دینے کا بیان، جول کی جمع، والحملان اور سواری پہ سوار کرنا فی السبیل. اللہ کے راستے میں. وقال مجاہد قلت لابن عمر یہ ذرا سننے والی بات ہے. وقال مجاہد میں امام مجاہد کہتے ہیں کل تو لابن عمر الغزوی. نہیں ٹھہریں. کل تو لابن عمرہ مجاہد کہتے ہیں میں نے کہا ابن عمر کے لیے الغزوہ، میں جہاد کو جانا چاہتا ہوں. قال انی کس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں؟ امام مجاہد نے. میں جنگ کو جانا چاہتا ہوں. جی. قال انی احب ان اعینک. تو عبداللہ بن عمر نے کہا میں تیری اعانت کرنا چاہتا ہوں بطائفۃ من مالی. اپنے مال کے کچھ حصے کے ساتھ. قلت قد اوصى اللہ علیہ. علیہ میں نے کہا اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. اوصى اللہ نے مجھ پہ بہت وسیع مال بہت وسیع کیا ہے، یعنی مجھے ضرورت نہیں. مجاہد کہہ رہے ہیں مجھے آپ کے پیسوں کی، مال کی، دولت کی ضرورت نہیں. قال ان غناک لک. تو عبداللہ بن عمر نے کہا تیری مالداری تجھے مبارک ہو. وانی احب ان یکون من مالی فی ھذا الوجہ. میں چاہتا ہوں کہ میرا مال لگ جائے اس رستے میں. ٹھیک ہے تو مالدار ہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا مال بھی اللہ کے رستے میں لگ جائے. عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں. وقال عمر ان ناسا یاخذون من ھذا المال لیجاہدوا. عمر کہتے ہیں کچھ لوگ لے لیتے ہیں یہ مال جہاد کے لیے، جہاد دا نام لے کے مانگ لیندے نے. لیجاہدون ثم لا یجاہدون. پھر جہاد نہیں کرتے، کھا پی جاندے نے. فمن فعل فنحن احق بمالہ. جو ایسا کرے گا ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے مال کے، ہم اس سے اس کا مال واپس لے لیں گے، ان کے پاس نہیں رہنا چاہیے. حتی ناخذ منہ. یہاں تک ہم لے لیں اس سے. ٹھیک ہے. ما اخذ. وقال طاؤس ومجاہد اذا دفع الیک شیء. جب دے دی جائے تجھے کوئی چیز تخرج به فی سبیل اللہ کہ تو نکلے اس کے ذریعے اللہ کے راستے میں، فاصنع به ما شئت. تو کر اس کے ساتھ جو تو چاہتا ہے. اب وہ تیری ہے، جو چاہے کر، واپس نہیں لینی چاہیے. یہ طاؤس کا فتویٰ ہے. وضعہ عند اہلک. اور رکھ اس کو اپنے اہل کے پاس. حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان سمعت مالک بن انس سأل زید بن اسلم فقال زید سمعت ابی یقول قال عمر بن الخطاب حملت على فرس فی سبیل اللہ فرأیته یباع فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلے یہ آپ نے پڑھا ہے کئی دفعہ، آگے چلے. اشتریہ فقال لا تشتریہ ولا تعود فی صدقتک. اور نہ واپس لوٹ اپنے صدقے میں. حدثنا اسماعیل حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتاعه ولا تعود في صدقتك. اس کو نہ خرید اور نہ واپس لوٹ اپنے صدقے میں. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الانصاري حدثني ابو صالح قال سمعت ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي ما تخلفت عن سريه. اگر میں نام مشقت ڈالوں اپنی امت پر تو نہ میں پیچھے رہوں کسی لشکر سے. ولكن لا اجد حمولة. لیکن میں نہیں پاتا کوئی سواری. ولا اجد ما احملهم. اور نہیں میں پاتا جس پہ ان کو سوار کروں. نہ میرے پاس پیسے ہیں نہ سواری ہے. علیہ ویشق علی ان یتخلفوا انی. اور وہ ناگوار گزرتا ہے مجھ پہ کہ وہ مجھ سے پیچھے رہے، یعنی میں چلا جاؤں اور میرے کمزور، غریب، ناتواں، فقیر صحابہ پیچھے رہ جائیں جن کے پاس پیسے بھی نہیں، سواریاں بھی نہیں. ولا وددت انی قاتلت فی سبیل اللہ. انی ولا وددت. پڑھے ٹھیک ہے. انی قاتلت فی سبیل اللہ. میں چاہتا ہوں کہ میں لڑوں اللہ کے راستے میں. فقتلت ثم احییت. فقتلت میں شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں. ثم قتلت ثم احییت. چلے پھر شہید پھر زندہ. باب الاجیر.
اجیر کا بیان، مزدور جہاد میں مزدور رکھنا، کسی کو پیسے دینا کہ جاؤ میری جگہ تم جہاد کرو، یا کسی سے گھوڑا لے لینا اجرت پہ، میرے پاس گھوڑا نہیں مجھے گھوڑا دے دو میں آپ کے گھوڑے پہ جہاد کروں، اور غنیمت ملے گی اگر تو غنیمت میں جو کچھ آئے گا اتنا میرے لیے اور اتنا آپ کے لیے، آپ کے گھوڑے کی وجہ سے۔ وقال الحسن وابن سیرین یقسم للاجیر، ہاں، حسن ابن سیرین کہتے ہیں تقسیم کیا جائے گا، اجیر کو بھی حصہ دیا جائے گا، جو مزدور ہے نا جس کو یہ بھیج رہا ہے اس کو بھی مال غنیمت میں سے دیا جائے گا۔ من المغنم واخذ عطیہ بن قیس، یہ مسئلہ سننا ہے، پکڑا لیا عطیہ بن قیس نے فرسن علی النصف، ایک گھوڑا نصف پر، ایک گھوڑا نصف پر، فبلغ سهم الفرس، جنہیں میں نے غنیمت کا حصہ ملے گا نا ادھا گھوڑے نے دیا گا، فبلغ سهم الفرس آگے پڑھے 400 دینار، تو پہنچ گیا حصہ گھوڑے کا 400 دینار تک، فاخذ 200 وآتا صاحبہ 200، تو عطیہ نے 200 خود رکھ لیے اور 200 گھوڑے والے کو دے دیے۔ لو جی، حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا سفیان حدثنا ابن جریج عن عطاء عن صفوان بن یعلا عن ابیہ قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوت تبوک، غزوہ تھا۔ آج عبداللہ ماشاءاللہ بہت سونا کام کر رہے ہیں۔ ہاں، فحملت علی بکر، علی بکر نہیں، علی بکر، میں سوار ہوا جوان اونٹ پر، ابو بکر، بکر بھی اسی سے، جوان اونٹ پر، فہو اوثق اعمالی، وہ بہت زیادہ یعنی اچھا لگتا تھا مجھ کو عمل، یعنی بڑا پر اعتماد عمل تھا میرے نزدیک، فی نفسی، ہاں میرے دل میں، ٹھیک ہے۔ فاستاجرت اجیرا، اچھا جی، یعنی غزوہ تبوک پہ جانا میں اپنے لیے بہت افضل عمل سمجھتا تھا، تو میں نے ایک مزدور رکھا، فاستاجرت اجیرا۔ فقاتل رجلا فعز احدہما، اچھا، تو وہ میرا مزدور جو تھا نا وہ لڑا ایک آدمی سے، تو کاٹا ان دونوں میں سے ایک نے احدہم الاخر، دوسرے کا، فانتزع یدہ، فعزا، پیچھے پڑے، فعزا، فانتزع، پیچھے، ٹھیک ہے، فانتزع یدہ من فیہ، تو کھینچا اپنا ہاتھ اس کے، چبایا، عذاب ہے نا، چبایا، ایک نے دوسرے کا ہاتھ اور اس نے کھینچا اس کے منہ سے، جس کا ہاتھ چبایا جا رہا تھا، انہیں کھینچنا ہی سی نا منہ بچوں، اس نے کھینچا، تکلیف کی وجہ سے، ہاں جی، ونزع ثنیتہ، اور اکھاڑ دیا اس کا دانت، نکال دیا اس کا دانت، انہیں کھینچا زور نہ، انہیں دانت باہر آ گیا، فاتى النبی صلی اللہ وہ علیہ نبی وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرا دانت نے توڑ دیتا ہے، فاحضرھا وقال، فآدرہا، آپ نے اس کے دانت کو رہگا قرار دیا، کوئی توان شوان نہیں، وقال ایدفع یدہ الیک، کیا داخل کیے رکھتا، لٹائے رکھتا اپنا ہاتھ تیرے منہ کے اندر، اور تو چباتا رہتا جیسے چباتا ہے سان اونٹ، فتکزمھا کما یکزم زم الفحل، الفحل، چلے، واو ما قیل فی لواء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے بارے میں۔ حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا لیث بن سعد اخبرنی عقیل عن ابن شہاب اخبرنی ثعلبۃ بن ابی مالک القرظی ان قیس بن سعد الانصاری وکان صاحب لواء رسول اللہ صلی یہ اللہ تعلق ہے، بس یہ تعلق ہے باب کے ساتھ، وکانا صاحبہ لواہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا، اراد الحج فرجلا، چلے انہوں نے حج کا ارادہ کیا اور کنگھی کی۔ حدثنا قتیبہ بن سعید پچھلے الفاظ کا تعلق ہے مضمون کے ساتھ، جی، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال كان علي تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، حضرت علی خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے، وكان به رمد، اور علی کی آنکھوں میں تکلیف تھی، رحمت، فقال انا یعنی اتخلف شوب چشم میں مبتلا تھے، اور کہنے لگے انا تخلف، میں پیچھے رہ جاؤں گا عن رسول الله صلى الله عليه رسول وسلم، وسلم سے۔ فخرج علي فلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، علی نکلے اور ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
فلما کان مساء اللیلۃ جب ہوئی شام اس رات کی، التی فاتحها فی صاحبها، التی فاتحها التی ہاں فی صاحبها فی صباحها، اللہ اکبر، جس رات کی صبح آپ نے خیبر کو فتح کیا، جس رات کی صبح آپ نے خیبر کو فتح کیا، فقال رسول اللہ صلی فتح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، فی سبایا آگے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأوتین الرایۃ، ہاں یعنی جھنڈا نا پیچھے لوا ہے نا، لوا لفظ، جھنڈے کو لوا بھی کہتے ہیں اور رایا بھی کہتے ہیں اور علم بھی کہتے ہیں، تین، لوا، رایا اور علم۔ آپ نے فرمایا لأوتین الرایۃ، میں دوں گا اپنا جھنڈا، او لیأخذن غدا رجل، یا پکڑے گا کل جھنڈا ایک ایسا آدمی، یحب اللہ ورسولہ یحب اللہ ورسولہ، ورسولہ، او قال یحب اللہ ورسولہ، کی کرتا ہے یہ؟ کیا پڑھ رہا ہے جی؟ غلط پڑھ رہا ہے، یحبو، رجل یحبہ اللہ ورسولہ، یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، ویفتح اللہ علیہ، بانی ہاں یفتح اللہ بات تو علیہ، کوئی نہیں یار، یفتح اللہ اس پہ فتح کر دیں گے۔ فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ تو اچانک ہمیں علی نظر آئے، یعنی علی آ گئے، وَمَا نَرْجُوهُ فَقَالُوا هَذَا ہمیں عَلِيٌّ، اس کی امید نہیں تھی، صحابہ نے کہا جی علی آ گئے، فَآتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دے دیا اس کو صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا، فتح اللہ علیہ۔ اللہ نے اس پہ فتح کر دیا۔ حدثنا محمد بن العلائی حدثنا ابو اسامہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن نافع بن جبیر قال سمعت ابن العباس سمعت العباس یقول للزبیر ها هنا امرك النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان تركز الراية، انتر گزر رہا تھا، یہ گاڑے تو جھنڈا۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت تک، وقال اللہ عز وجل سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، بما اشرکوا ہم باللہ، کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ قالہ جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت بجوامع الکلم، میں بھیجا گیا جامع کلمے دے کر۔ جامع کلمے کس کو کہتے ہیں؟ الفاظ کم، مطالب مفاہیم زیادہ، ونصرت بالرعب ٹھیک ہے۔ فبین انا نائم میں سو رہا تھا، اتیت بمفاتیح آگے پڑھیں، ہوتی تو بھی مفاتی ہے، خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی، فوضعت فی یدی فی یدی یدیا، فی جی میرے ہاتھوں میں رکھی گئی، قال ابو ہریرہ وقد وہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقد ذہبا ذہبا، ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول تو دنیا سے تشریف لے گئے، وانتم تنتصلونها، اور تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو۔ حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب بن الزہری اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ ان ابن عباس اخبرہ ان ابا سفیان اخبرہ ان ہرقل ارسل الیہ، ہرکل نے اس کی طرف پیغام بھیجا، یہ ابو سفیان کی طرف، وہو بالیاء واہ ہوا بالیاء، بإیلیا، وہ بیت المقدس میں موجود تھا۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما فازع من قراءۃ الکتاب، فلما فارغ، علامہ صاحب بس کرو نہیں آتا تھا، بس کر دو، جب وہ فارغ ہو گیا کتاب کے خط کے پڑھنے سے، کاسرہ عند السخب، اچھا انہوں نے دو چار لفظ نظر آ رہے ہیں ایک دے، کاسورہ اندہ اس سخب، اس کے پاس شور و غل بہت زیادہ ہو گیا، وارتفعت الاصوات، اور آوازیں بلند ہو گئی، واخرجنا فقلت لاصحابی، اور ہمیں نکال دیا گیا، میں نے کہا اپنے ساتھیوں کے لیے، حين اخرجنا، جب ہم نکالے گئے،
لقد امر عمرو لقد امر عمرو بن ابی کبشہ، ابو کبشہ کے بیٹے کا تو معاملہ بہت آگے بڑھ گیا. انه یخافہ ملک بن الاسفر، اس سے ڈر رہا ہے حبشیوں کا بادشاہ. یہ وہ بکر ہے. اب آپ پڑھیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نوید ڈوگر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ محمد رفیق صاحب ماشاء اللہ. عبد الجبار صاحب ساڈے یار صاحب. ہاں جی علی گوہر صاحب ماشاء اللہ. نالے علی نالے گوہر. کیا بات ہے. شہباز مغل صاحب. جی ابو بکر صاحب. عبداللہ نے واہ نہیں پڑھ چھڑا کی نہ پڑھے عبداللہ آج ہے. بولے 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج سانو مٹھائی کھوا تو 2 ورکے پڑے نے. چلو جی ابو بکر صاحب شروع کرے. جلدی کریں جلدی، بہت ٹائم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر میرے پاس آ جائے، ادھر آ جائے کیونکہ تو اونچی بڑا بولنا ہے نا. عبداللہ صاحب جی اس کی غلطیاں کس نے نکالنی، آپ نے کہ میں نے؟ آپ نے. شاباش ٹھیک ہے. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و صلی اللہ رسول کریم. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب حمل الزاد فی الغزو. زادے راہ سفر خرچ لے جانا سفر میں. وقولہ عز وجل وقولہ پڑھ لیجیے. پہلی غلطی اللہ عز و جل کا فرمان وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. سفر خرچ باندھو. سفر خرچ بہترین سفر خرچ تقوی ہے. حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامہ عن اونچی 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 اونچی. اخبرنی ابی قال هشام وحدثتنی ایضا فاطمۃ ان اسماء قالت صنعت سفرۃ رسول اللہ صلی اللہ اسماء سے روایت ہے کہ میں نے تیار کیا توشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی رات. بابا جی فی بیت ابی بکر ابو بکر کے گھر میں حین اراد ان یہاجر جب انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا. قالت فلم نجد لسفرته. تو کہتی اسماء ہم نے نہ پایا توشا دان کے لیے ولا لشکائی اور نہ مشق کے لیے. ما نربطہما ماں نر بیتہما جس کے ساتھ ہم دونوں کو باندھ لیں. بندھن واسطے سب کوئی چیز نہ ملی. فقلت لابی بکر واللہ ما اجد شیئا اربط به اربطو بھی میں نہیں پا رہی کوئی چیز کہ میں باندھوں ساتھ اس کے الا نطاقی اللہ نے تاکہ مگر اپنا کمر بند. ابا جی اور تو کوئی چیز نہیں، یار میرا کمر بند ہے. قال فشکیہ بسنین. ابو بکر نے کہا اس کو دو ٹکڑے کر دے، یعنی انہوں پاڑ دے، اس کے 2 ٹکڑے بنا. فربتی بواحد الشکائی. ایک کے ساتھ مشق باندھ لے وبالآخر سفرۃ وبل آخری آخرے آخرے نہیں آخر دوسرے کے ساتھ توشا باندھ لے. فلذلک سمیت سمیت مطالعہ نہیں کیا تھا ابو بکر؟ نہیں یہ تو کوئی مطالعہ نہیں آ رہا. سمیت اس لیے ان کا نام رکھا گیا ذات النطاقین، 2 پٹکوں والی، 2 کمر بند والی. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال اخبرنی عطاء سامع جابر بن عبد اللہ قال كنا نتزود لحوم الاضاحی قربانیوں کے گوشت علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ. چلے حدثنا محمد بن یعنی ہم ساتھ لے جاتے تھے مدینہ تک، مکہ سے مدینہ تک. حدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى اخبرني بشير بن يسار ان سويد بن النعمان اخبره انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصحباء. صحباء جگہ میں تھوڑا اونچی پڑھی یار. وهي من خيبر وهي ادنى خيبر فصلوا الاسرى فصلوا الاسرى. فدعا النبي صلى الله لفظ پڑھنا، لفظ پڑھ غلطی صحیح کر.
فصلوا العصر غلطی کیوں نہیں صحیح کرتا؟ عصر کی نماز پڑھی، فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعطیمۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگائے کئی قسم کے کھانے، فلم یؤت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا بسویق تو نہ دیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر ستو، کچھ نہ ملا سوائے ستو کے. فلقنا فاکلنا وشربنا لکنا، ہم نے وہ چاٹا، کھایا وشربنا اور ثم پیا. قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم، فمزمز ومزمزنا مزمزنا، وصلینا. آپ کھڑے ہوئے کولی کی، ہم نے بھی کولی کی، پھر ہم نے نماز پڑھی. حدثنا بشر بن مرحوم حدثنا حاتم بن اسماعیل عن یزید بن ابی عبید عن سلمۃ قال خفت ازواد الناس کم پڑ گئے لوگوں کے زیادہ راہ توشے، واملکوا اور وہ محتاج ہو گئے. املاک قرآن میں آیا نا، کہاں آیا املاک لفظ؟ املاک. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. فاتبوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہاری بلہم ہاں؟ فی نہر بلہم فی نہر ابلہم. فآذن لہم ہاں، فیأتیہم. اونٹ جو ان کے پاس اونٹ تھے نا، ان کو ذبح کرنے کے لیے ہم نے رسول اللہ سے اجازت لی. بھی اللہ کے رسول اور تو کوئی چیز نہیں، تو جو اونٹ ہیں وہ ذبح کر لیں. آپ نے اجازت دے دی. فاخبروہ فقال فاخبروہ فقال ما بقاؤکم بعد ابلکم. لوگوں نے خبر دی، آپ نے آیا تم کیا کرو گے اونٹوں کے بعد؟ اگر اونٹ تم نے ذبح کر لیے تو تم بعد میں گھر کیسے جاؤ گے، سفر کیسے کرو گے، گزارا کیسے ہوگا تمہارا؟ فدخل عمر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما بقاؤہم بعد ابلہم. کیا ہوگا ان کا، یعنی مطلب گزارا بعد اونٹوں کے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نادی فی الناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا، لوگوں کو بلاؤ، نادی فی الناس، یاتون بفضل ازوادہم. وہ لائیں اپنے بچے ہوئے توشے. فدعا وبرک علیہ. آپ نے دعا کی، وہ توشے آ گئے نا سارے سامنے رکھ کے، آپ نے دعا کی اور برکت کی دعا کی. ثم دعاہم یا فدا ان کو منگوایا اور برکت کی دعا کی. ثم دعاہم، بأوعیتہم پھر ان کے برتن منگوائے. فاحتسن الناس. لوگ لب پر بھر کے لینے لگے. فرمایا لے جاؤ، چلو بھر بھر کے لے جاؤ. حتی فرغوا. چلے یہاں تک کہ فارغ ہو گئے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. اب یہ معجزہ دکھانے کے بعد نا، اور میں اب میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. باب حمل الزاد علی الرکاب. یعنی یہ کام میں نے نہیں کیا، میرے اللہ نے کیا، میں تو اس کا رسول ہوں، اس کا بندہ ہوں، محتاج ہوں. بابو حمل الزاد علی الرکاب. ٹھیک ہے، زاد توشے اٹھانا رکاب پر. رکاب کیا ہے؟ پیٹھوں پر، گردنوں. گردنوں پر. حدثنا صدقت بن الفضل اخبرنا عبدۃ عن هشام بن عروہ عن وهب بن کیسان عن جابر بن عبد الله قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رکابنا. ہاں، ہم 300 تھے، 300 آدمی نکلے، ہم اٹھا رہے تھے اپنے توشے اپنی گردنوں پر. ففانیہ زادنا، تو ختم ہو گئے ہمارے توشے. حتی کان الرجل بندے کتنے سن؟ 300. 300. حتی کان الرجل منا یاکل فی کل یوم تمرۃ. یہاں تک کہ کھاتا تھا ہم میں سے ہر آدمی ایک دن میں ایک کھجور، صرف ایک کھجور ملتی سی کھان واسطے پورے دن چ. قال رجل یا ابا عبد اللہ و این کانت التمرۃ. کہا آدمی نے، ابو عبداللہ کیسے گزارا ہوتا تھا ایک کھجور سے؟ تاقع من الرجل. تاکہ ہو، ٹھیک ہے، جو واقعہ ہوگا، یعنی ایک کھجور سے کیسے گزارا ہوتا تھا؟ قال لقد وجدنا فقدها. اس نے کہا البتہ پایا ہم نے اس کا فقدان. حين فقدنا حتى اتينا. اینا فقدناها، جس وقت ہم نے اس کو گم پایا، جو سانو ایک بھی نہ لبھی، ادو دا بھی احساس ہویا بھی وہ چلو ایک تے کھاندے سا نا. جدو ایک تو بھی گئے نا، پھر ایک دا بڑا احساس ہوندا سی سانو. فاذا خوت قد قذفه. اللہ سبب ڈال لگ گیا. ہن اچانک ایک مچھلی جس کو پھینکا سمندر نے، قذفه البحر. باہروں، فاكلنا منها 18 يوما. تو ہم کھاتے رہے اس سے کتنے دن؟ 18 دن. سبحان اللہ. ما احبب. 300 بندہ تے 18 دن کھاندے رہے. ما ببنا، جتنی جیسے ہم نے چاہی.
ਬਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਪਸਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਊਂਠ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਅੜਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਸੀ। बाब इरदाफ़िल मरअती खल्फ अखीहा, औरत का अपने भाई के पीछे बैठना या रसवारी करना। हदसना अमर बिन अली हदसना अबू आसिम हदसना उस्मान बिन असवद ऊंची 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 हदसना बिन अबी मलैका अन आयशा अन्हा क़ालत या रसूलल्लाह यरजिउ अस्हाबुका बिअज्रिन हज्जिन, ये हदीस आप पीछे पढ़ी किताबुल हज में। व उमरतिन, आपके सहाबा लेके जाएंगे हज और उमरा, वलम अजिद अलल हज्जी, और मैं सिर्फ हज लेके जाऊंगी। फ़क़ाल लहा इज़हबी वलियुर दिफ़का दिफ़की हाँ, अब्दुर्रहमानी, और मैं तुझा चाहिए कि पीछे सवार करे तुझको अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। फ़अमर अब्दुर्रहमानी अन यामुरा हाँ, अन युमिरा हुआ आई युमिरा यो मेरा उसको उमरा करवाए मिनत तनाईमी, तनईम से। फ़ंतज़रहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअअला मक्का उसका इंतजार किया अपने मक्का के बलाई हिस्से में, बिआला मक्का, हत्ता जात, यहाँ तक कि वो आयशा रजी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ ले आई। हदसनी अब्दुल्लाह हदसना इब्नु उयैनता अन अमरिन व इब्नु दीनारिन अन अमर इब्न औसिन अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर सिद्दीकी क़ाल अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन उर्दिफा आयशा फ़उमिरहा मिनत तनईम, फ़ा उमिरहा फ़ा ओ मेरा नहीं फ़उमिरहा मिनत उसको तनईम, अब साहब मैं आ रहा हूँ, उसको उमरा करवाऊँ तनईम से। बाउल इर्तिदाफ़ी फ़िल ग़ज़वी वल हज्जी, हाँ, हज में गज़वे में एक दूसरे के पीछे बैठना। हदसना कुतैबत इब्नु सईद हदसना अब्दुल वहाब हदसना अय्यूब अन अबी किलाबत अन अनस क़ाल कुन्तु रदीफ़ा बि तलहत व इन्नहुम लयस्रखूना बिहिमा जमीअन। हाँ, लब्बैक यानी हज और उम्र यानी इकट्ठे, हज और उम्रा, अल हज्ज वल उम्रा, हाँ जी हाँ जी, दोनों के साथ लब्बैक कह रहे थे, हज भी उम्रा भी। जी आगे। बाबु रिदफ़ी अलल हिमार, हाँ जी, बाबु रिदफ़ी अलल हिमार, हाँ, गधे पर पीछे बैठना, गधे पर पीछे बैठना। हदसना कुतैबत हदसना अबू सफ़वान अन यूनुस इब्न यज़ीदा अन इब्न शहाब अन उरवता अन उसामा इब्न ज़ैद अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राकिबा अला हिमारिन अला इकाफिन, रसूलुल्लाह सवार हुए गधे पर, अला इकाफिन पलान पर, इकाफ मना पलान, अलैहे कतीफतुन उस पर चादर थी, व अर्दफ़हु उसामता वराअहु, और आपने अपने पीछे बिठाया उसामा को। हदसना यहया इब्न बुकैर हदसना लैसु क़ाल हदसना यूनुस अख़बरनी नाफ़िअ अन अब्दुल्लाह अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़बल यौमल फ़त्हि मिन आला मक्का मक्का के बलाई हिस्से से अला राहिलतिही मुर्दिफन, अपनी सवारी पर पीछे सवार करने, पीछे बिठाने वाले उसामा इब्न ज़ैद चले। व माहु बिलाल व माहु उस्मान इब्न तलहता, हाँ, बिलाल भी आपके साथ थे, उस्मान बिन तला भी, ये जो कुंजी बरदार था बैतुल्ला का। मिनल हाजबती, हाँ, ये उस्मान बिन तला, ये कौन आदमी? हाजिब की जमा हाजबा, कुंजी बरदारों में से, चाबी बरदारों में से। खजानची, अनाखिन फिल मस्जिद, नहीं, हत्ता अनाखिन फिल मस्जिद, हत्ता अनाखिन फिल मस्जिद, 10,000 हत्ता अनाखा फिल मस्जिद, शाबाश, यहाँ तक कि आपने उठनी बिठाई मस्जिद में, अनाखा फिल मस्जिद। फ़अमरहु अन यातिया बिमफ़ातिहिल बैति व फूतिहा, आपने उस्मान को हुक्म दिया कि वो लाए चाबी बैतुल्लाह की। व दाखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे पड़े, फ़फूतिहा, पीछे पड़े और पीछे पड़े, लफ्ज़ बड़ी फ़अमर अन यातिया बिमफ़ातिहिल बैति फ़फूतिहा, फतहा, वो खोले, फुतिया नहीं, इन फुतिया था ना लेके चलिया, दोनों तरह की फतहा वो खोले, यानी बैतुल्लाह की चाबी लाए और बैतुल्लाह को खोले। व दाखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व माहु उसामतु व बिलाल व उस्मान, ये सारे दाखिल हुए, ठीक है। फ़मकस फ़ीहा नहारन तवीलन, आप लंबा दिन उसमें ठहरे, यानी देर तक रहे बैतुल्लाह में। सुम्मा खरज फ़स्तबक़न नासु, लोग एक दूसरे से आगे बढ़े। फ़कान अब्दुल्लाह इब्न उमर अव्वला मन दाखला फ़वजद सबसे पहले अब्दुल्लाह बिन उमर दाखिल हुए, वराअल बाबी, तो पाया दरवाजे के पीछे बिलाल को, हाँ जी, काइमन फ़सालहु अय्न, बिलाल को खड़े हुए, यानी बिलाल खड़े हुए दरवाजे के पीछे। फ़सालहु अय्न सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि कहाँ नमाज पढ़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? बिलाल से सवाल किया, किसने? अब्दुल्लाह बिन उमर ने।
فاشار له الى المكان الذي صلى فيه ہاں تو وہ جگہ بتائی جہاں آپ نے نماز پڑھی. قال عبد الله فنسيت ان اساله کم صلى میں یہ بھول گیا کہ کتنی نماز پڑھی. یہ تو پوچھا کہ پڑھی، ہاں پڑھی، لیکن یہ نہ پوچھ سکا کہ کتنی نماز پڑھی. باو من اخذ بالرکاب ونحوه جو لے رکاب اور اسی طرح حدثنا اسحاق اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس سلام میں نا جوڑ چلے چلے شاباش. يعدل بين اثنين صدقه ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها او يرفع عليها متاع صدقه والكلمه الطيبه صدقه وكل خطوه وکلو خطبۃ خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة فيميت الأذى عن الطريق صدقة. رستے تکلیف دور کرے صدقہ ہے. باو کراہیت السفر بالمصاحف یعنی گردن آزاد کرنا صدقہ ہے. ما پھر رکاب گردن. بس ٹھیک نہیں ہو گیا، ایک باب اور پڑھنا ہے. چلے جلدی کرے، إلى أرض العدو. دوبارہ پڑھیں. باو کراہیت السفر بالمصاحف إلى الأرض. سفر میں قرآن پاک ساتھ لے جانے کی کراہیت کا بیان ہے. قرآن کو إلى أرض العدو. دشمن کی زمین کی طرف قرآن کو ساتھ لے جانا اس کی کراہیت کا بیان. وكذلك کیوں نہیں لے جانا؟ وہ اس کی بے حرمتی کریں گے. یروى عن محمد بن بشر عن محمد ابن بشرین عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتابعه ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد سافر النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه سافر النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه فی ارض العدو دشمن کی زمین کی طرف، وهم يعلمون القرآن. اور وہ قرآن کے عالم تھے، یعنی حافظ تھے، ان کے سینوں میں قرآن تھا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یسافر بالقرآن الى ارض العدو. منع کیا کہ سفر کیا جائے قرآن لے کر دشمن کی زمین کی طرف. باب التکبیر عند الحرب. اور بات چکار سانو پتہ ہے جناب، تانوں آندا ہے ابو بکر صاحب جی ویسے بندہ قرآن سفر لے سکتا ہے، لے سکتا ہے. آگے کہڑا باب آ گیا؟ عند الحرب. کی ٹائم ہویا؟